کی تعریف بتائی؟ کہتا نہیں بتائی. پھر تو جو کہتا تو توحید جانتا ہے. میں نے کہا دیکھو یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہ دنیا یہاں میں نے دستخط بھی کرنے ہیں تو مجھے قلم چاہیے، سیاہی چاہیے، ہاتھ کی قوت چاہیے، کاغذ چاہیے، پھر ہی کروں گا نا. اتنے اسباب ہوں گے اور اللہ کی قدرت فوق الاسباب ہے. قدرت کن فیکون. وہ کون کہے گا ہو جائے گا. کہنے کی بھی ضرورت نہیں، دل میں ارادہ آ گیا ہو گیا. تو کسی کی تعظیم اس کو ما فوق الاسباب قدرت کن فیکون مان کر کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں. اور عالمی اسباب میں کسی کی کرنا تعظیم، یہ عبادت نہیں. کہتے ہاں یہ تو ویسے سمجھ آ گئی ہے. تو میں نے کہا پھر توحید کی تعریف ہم نے کی ہے نہیں، جن کو کہتے ہیں توحید جانتے مانتے نہیں. اسی میں لکھتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ پکی قبریں نہ بناؤ. تو کیوں حضرت نے کیوں فرمایا تھا؟ اطلاع ملی کہ 10 ٹرک بجری کے لین میں چلے گئے اور اس کو پکا کیا جا رہا ہے، یا کسی کے جسم مثالی پر بجری لگائی جا رہی ہے. آخر اسی قبر کے بارے میں فرمایا نا. تو ساری امت، انسان تو انسان، مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اس قبر کا انکار نہیں کرتے. حتی زرتم المقابر، یہ کافروں کا بات ہے نا. وہ آپس میں کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کے بہادر زیادہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زیادہ ہیں. گنتی کر لو بھائی. جب گنتی کی تو اگر کسی کے گھٹ نہیں تھے، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار، کہتا قبریں گن لو جا کے. تو یہ قبریں گننے گئے تھے، جس میں نشانی گننے گئے تھے. وہ کافر تو پھر بھی انسان ہے. کوا نجات خور جانور، وہ قبر کا طریقہ قرآن پتہ سکھا رہا ہے. یا بسو فی الارض ہے، یہ یا بسو فی اللیین ہے، یا بسو فی سجین ہے. حضرت کا خچر کہاں بنتا ہے؟ اس قبر کے قریب یا الین سجین میں جا کر، یا کسی کے جسم مثالی کے قریب جا کے بنتا ہے. خچر تک جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرے ہیں نا. انسان تو انسان، جانور تک یہ جانتے ہیں کہ قبر یہی ہے. لیکن عثمانی نے قرآن کا انکار کیا یا نہیں؟ کوئی مجھے آیت لکھے، یہ ایک رکایا میں نے پڑھا بھی نہیں. کسی کے پاس کوئی قرآن کی آیت ہو کہ قبر جس میں مثالی کو کہتے ہیں میں 10 لاکھ روپے انعام دوں گا اسے. ایک حدیث اللہ کے نبی پاک کی ہو کہ عثمانی جو کہتا ہے کہ قبر جس میں مثالی کو کہتے ہیں، ایک حدیث کو پیش کرے. اور کم از کم اور نہیں تو اتنی غیرت تو چاہیے کہ اس کو وہاں سے نکال لو قبر سے، کہ تو اس قبر میں کیوں پڑا ہے جس کو تو ساری عمر رسالے لکھتا رہا کہ یہ قبر نہیں ہے. اب عذاب قبر کا انکار کیا، قبر کا پہلے انکار کیا، پھر عذاب قبر کا انکار کیا. وقت مختصر ہے. قرآن کہتا ہے دیکھیے یہ جتنی ہم نیکیاں یا بدیاں کرتے ہیں، جسم اور روح دونوں مل کر کرتے ہیں یا صرف جسم کرتا ہے یا روح کرتی ہے؟ شریعت نے 3 قسم کی سزائیں رکھی ہیں. کتنے قسم کی؟ ایک دنیا میں حدود جاری ہوتی ہیں، تعزیرات لگتی ہے نہیں. چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو سنگسار کیا جاتا ہے نا. یہ جو دنیاوی سزا شریعت نے رکھی ہے جسم اور دونوں پر آتی ہے، صرف جسم پر آتی ہے جی. جنت اور دوزخ میں جسم اور روح دونوں جائیں گے یا ایک؟ تو جب یہاں بھی سزا دونوں پر اور وہ بھی دونوں کے لیے، تو درمیان والی میں ایک کو معاف کیوں کیا گیا بھائی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سنعذبہم مرتین، آگے ثم یردون الی عذاب عظیم. اکٹھا 3 سزاؤں کا ذکر کر دیا کہ ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے. پہلے عذاب عظیم سے پہلا عذاب کیا ہے؟ کافروں کو جہاد میں قتل کر دینا. تو یہ قتل اس جسم پر واقع ہوا یا نہیں؟ اس سزا میں جسم شریک تھا یا نہیں؟ اور دوسرا مرنے کے بعد قبر میں، اس کے بعد تیسرا جہنم میں.
اب قرآن پاک یہ صاف بتا رہا ہے، امام بخاری نے اسی آیت کو بخاری میں عذاب قبر کی دلیل میں ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ جسم جو ہے یہ دنیاوی سزا اس میں جسم شریک ہے کیونکہ اس نیکی گناہ میں یہ شریک تھا. زنا یہ جسم کرے عثمانی کہتا ہے سزا اس کو نہیں ملے گی جس میں مثالی کو ملے گی. وہ پنجابی کہتے نے کھان پینڈو باندری ڈنڈے کھانڈو ریچک. گناہ یہ کرے اور سزا جس میں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. تو رسولوں نے آ کے ان جسموں کو ڈرایا یا مثالی جسموں کے ساتھ پاس رسول جاتے تھے؟ ان کو تو ڈرایا نہیں جا کے، ان کو سزا کس بات کی دے دی. تو اس لیے قرآن نے قبر کے معنی کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا، موت کے معنی کا انکار کیا، موت کا لفظ نہیں چھوڑا. یہ سب کو ایک معنی یاد ہوتا ہے جی. موت کیا ہے؟ عبادت روح نہیں جسد، جس جسم سے روح نکل جانا، جسم سے روح. اب دھوکہ سمجھو کیا ہے. یہ آدھا معنی بتاتے ہیں موت کا، جسم کا، روح کا جسم سے نکلنا. کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ جتنی بتوں والی آتے ہیں وہ ساری نبیوں اور ولیوں پر چسپاں ہو سکے. کہتے جی وہاں جو موت کا لفظ آیا ہے وہ وہاں تو جان آئی نہیں تھی، نکلی کہاں سے؟ تو موت نام ہے جان کے نکلنے کا، اس لیے یہ آیتیں بتوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے ہے. حالانکہ یہاں بھی عثمانی نے قرآن کا انکار کیا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے بے جان. موت کا لفظ استعمال ہو گیا نا. اس موت جان نکلی تھی کہیں یا آئی نہیں تھی ذرے سے؟ جان آئی ہی نہیں تھی نا. تو جان کا نہ آنا بھی موت قرآن نے بیان کیا ہے. اسی معنی میں بتوں کو مردہ کہا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، یہ ہے روح کے نکلنے والا معنی. ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کریں گے قبر میں سوال و جواب کے لیے. ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کو اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. میں مظفر گڑھ بس اسٹینڈ پر بیٹھا تھا، 2-3 اسکول ٹیچر آئے میرے پاس. آپ امین صاحب یہ میں نے کہا تو ہم بھی اسکول ٹیچر ہیں. ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے میں گئے تھے چھٹیوں میں. تو ایک مولوی صاحب ملے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو شیخ الحدیث صاحب ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے. کہ کیوں؟ کہ قرآن میں لکھا ہے انکا میتون و انہم میتون، اور انہوں نے فضائل درود میں لکھا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے. کہتا ہے جی واقعی ہم اس آیت کو نہیں مانتے. میں نے کہا مانتے ہیں، کون نہیں مانتا؟ کہ کیسے؟ میں نے کہا آپ سمجھ لیں تم اس وقت زندہ ہو یا مردہ؟ جی زندہ ہے نا. اس زندگی سے پہلی حالت کو قرآن نے موت کہا ہے یا نہیں؟ جی کیف تکفرون باللہ وکنتم فاحیاکم. اس موت کے بعد یہ زندگی ملی نا، اس موت کے بعد ملی نا. لیکن اب میں تمہیں کہوں کہ تم سارے مردے ہو، اور پڑھتا رہوں کنتم امواتا کنتم امواتا کنتم امواتا. آپ سارے مان جائیں گے کہ ہم مردے ہیں. آپ قرآن کو نہیں مانتے. آپ یہی کہیں گے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں لیکن تو قرآن کا استعمال بے موقع کر رہا ہے. یہ آیت اس زندگی سے پہلی موت کے بارے میں ہے. اسی طرح ہم موت کے بعد حیات کے قائل ہیں نا. جب موت طاری ہوئی